معزز سامعین کرام، ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شان، عفت، بلندی والے شہزادے حضرت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذکر شریف کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو جو بلندی عطا فرمایا ہے، جو مقامات عطا فرمائے ہیں، میں نے سنا ہے حضرت اللہ محمد پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث شریف آپ کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جنت میں ایک سے بڑھ کر ایک عظمت و رفت والی ہستیاں ہیں، تمام رفت والوں کے سردار ہیں۔ ابھی حضرت کے شہزادے سے میں نے منقبت سنا کہ ہمارے بادشاہ حسین ہیں، اشارہ ہے، وہ سلطان ہے ہمارے، بادشاہ ہے ہمارے، وہ سردار ہے ہمارے، اور وہ سردار وہ بادشاہ نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں۔ بھائی پیارا شعر بھی آپ کی شان میں مشہور ہے، شاہ حسین بادشاہ، شاہ ہے حسین بادشاہ ہے۔ شاہ کے معنی بھی وہی، بادشاہ کے معنی بھی وہی۔ یہ ڈبل ڈبل کیوں بولا گیا؟ لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے آپ نے کب دنیا کے تخت پر بیٹھا ہے، کب دنیاوی تاج آپ کے سر پر تھا، بادشاہی دنیاوی کب تھا؟ شبہ ہو سکتا، شبہ دور کرنے تاکید کے لیے دوبارہ بات کی جاتی ہے۔ تو شام کے بعد پھر بادشاہ کا شک مت کرو، ہم جو کہہ رہے ہیں حق ہے، یقیناً بادشاہ ہے، شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ مگر وہ بادشاہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، تم جسے بادشاہ سمجھتے ہو اس کا حال یہ ہے، جب تک سانس ہے تب تک تخت پہ ہے، جب تک سانس ہے، جب تک سر پہ تاج ہے، سانس نکل گئی نیچے سے تخت بھی چلے گیا، اوپر سے تاج، ادھر سے محلات بھی چلے گئے، یہ گئے محلات میں چلے جا کر کتاب سے خبر میں رکھا گیا، سب سے پیر سے بڑی نہیں پہ ہو جائے گی۔ تو وہ دنیاوی بادشاہت کا یہ حال ہے، لاکھوں فوج ادب سے سر چکائی پڑی تھی، وہ بھی لاپتہ، بادشاہ خبر میں ہے، وہ فوج جو تخت و تاج پر بیٹھنے کے وقت کی نظر آتی ہے کیا نہیں؟ تو یہ دنیا کی جو بادشاہت ہم سوچتے ہیں وہ پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتی ہے، پانی کے گڑگڑے کی طرح، ادھر وہ نکلی ادھر سب ختم، بادشاہ تخت بھی گیا، تاج بھی گیا، ایسا جیسے پانی کا بڑبڑا نظر آتے آتے غائب ہو جاتا ہے، بادشاہ کا اسی روح نکلتے غائب ہو جاتے ہے نا؟ تو کیا امام حسین رضی کو ایسے بادشاہ بولیں گے؟ وہ ایسے بادشاہ ہیں اللہ نے جب سے کیا ہے اب تک ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، کیونکہ وہ جنتی جوانوں کے بادشاہ ہیں۔ تو نہ جنت کو ختم ہونا ہے، نہ جنتیوں کو ختم ہونا ہے، نہ جنت کے بادشاہ کی بادشاہت کو ختم ہونا ہے، یہ بادشاہ ابد آباد کے بادشاہ ہیں۔ ہم زمین پر ہیں تو بھی وہ ہمارے بادشاہ، ہم قبر میں ہیں تو بھی وہ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم محشر کے میدان میں ہیں تو بھی وہ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم پل صراط سے گزرتے ہوں گے تو بھی وہ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم جنت میں جائیں گے تو ان کی بادشاہ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، امام ہیں، اللہ نے وہ شان آپ کو عطا فرمایا ہے، انتہائی بلندیوں پر آپ کا مقام ہے۔ ایک تو آپ خاندان کے اعتبار سے دیکھو، ڈائریکٹ حبیب پاک کی شہزادی کے بیٹے ہیں، وہ بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے آج 14ویں صدی میں ہیں، تو وہ بھی حضرت نے بتایا قابل اکرام ہیں، تو وہ بھی نبی کی آل ہیں، اگرچہ کہ قیامت تک ایک کے بعد دیگر سلسلے میں آتے رہے، سب نبی کی آل قابل اکرام ہیں، وہ تو ڈائریکٹ نواز ہے، قیامت تک کے نواز ہے، اور شہزادے تو قابل اکرام، قابل تعظیم، قابل ادب ہے، قابل محبت ہے، بلکہ محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے جب امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو ان دو شہزادوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرے۔ تو پیارے نبی کیا کریں، ان سے بھی محبت کر اللہ، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ تو نبی کی دعا خالی نہیں جاتی، حسنین کریمین کو بھی محبوب بنانے کی دعا ہے، ان کے چاہنے والوں کو بھی دعا کر رہی انہیں بھی تو محبوب بنا لے، ان چاہتوں کے برکت سے انشاءاللہ ہم بھی محبوب، ان کی محبت محبوب بنا لے۔ یہ بات پکی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ شعر میں ارشاد فرماتے کیا اے، میں اردو میں مختلف کروں، اے اہل بیت نبی تمہاری محبت ہم پر فرض ہے، کیونکہ اللہ نے یہ محبت کی فرضیت نازل فرمائی، اللہ نے فرض کیا تمہاری محبت، اے اہل بیت نبی تمہاری محبت فرض ہے اور اللہ نے یہ نازل کیا ہے فرضیت۔ اس کا میں اردو میں مختلف کر سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کروڑ ہستیوں جو امام مقتدیٰ ان کی پیروی جب کرتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز کروڑ واقع چاروں امام مجتہد تھے، ہمیں اختیار ہے جس مجتہد پر چاہے دامن پکڑ کے اٹھے کرے اللہ کی دربار میں چاروں مجتہدین کا عمل قبول ہے۔ یہ جمہور علماء جو مسئلے میں خیر ان کو ڈبل ثواب دے کر اللہ قبول کرتا ہے، جس مسئلے میں خطا ہو گئی ایک ثواب دے کر قبول کرتا ہے۔ چار مجتہدین کا یہ حال ہے، مجتہدین کی عظمت بتائی گئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام میں آپ سے عرض کروں محبت ان کی فرض ہے، وہ اشارہ کدھر ہے؟ آیت ربانی کی طرف اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کی شان میں بیان فرمایا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین دیکھیں ہم گمراہی کی تاریکیوں میں تھے، اللہ کے حبیب نے کئی مشکلات برداشت کر کے کئی تکالیف سہ کے ہم کو ہدایت کی روشنی کی طرف لایا، یعنی کفر پہ خاتمہ ہوتا تو ابدی ہمیشہ کی جہنم ہوتا، ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جاتے۔ جنت کی میں تمام برکتیں رحمتیں اللہ کا فضل سب وہی ہے، جتنے اولیاء اللہ وہیں ملیں گے، جتنے ابداع اختاب اغواث محدثین مفسرین فقہاء سب جنت میں ملیں گے، جتنے اہل بیت کرام ہیں سب وہی ملیں گے، چاہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ، اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ خلفاء راشدین کرام رضوان پر سب جنت میں، انبیاء وہیں ملیں گے، رسول وہیں ملیں گے، نبیوں کے سلطان بھی وہیں ملیں گے، سب کے رہنے کی جگہ جنت ہے۔ اور ادھر دوزخ میں سوائے عذاب الہی کے آگ کے شعلے ہیں، بچھو ہے، سانپ ہے، غذا کے لیے بدن سے جو آگ کے جلنے سے بہتا ہوا پیپ ہے وہ غذا ہے، گرم کھولتا ہوا پانی وہ پیاس دلانے اور بھی شدت میں اضافہ کرے، وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا، کفر پہ خاتمہ ہوتا، ہمیشہ کے لیے سزا کے مستحق ہوتے، ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے محروم ہوتے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک قدم مبارک کا صدقہ ہے، ان کی کوششوں نے بڑے بڑے تکالیف کو سہ کر ہم کو گمراہی کے تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لایا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارادہ کیا کچھ ہم دولت اکٹھا کر کے آقا کی کچھ خدمت تو نہیں کر سکتے ہیں، نذران عقیدت کے طور پر کچھ دولت پیش کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب تم فرما دو میں تم کو حق کا جو پیغام پہنچا رہا ہوں اس کا کوئی مجھے بدلہ نہیں چاہیے، صرف میں اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں۔ یہ کوئی اگر صرف اہل بیت کرام کی محبت چاہتا ہوں۔ یہود میں سے نصرانی میں سے کوئی بول سکتا ہے پیارے نبی جو کچھ محنت کیے ہیں اس لیے کہ تاکہ ان کے اہل بیت سے سب امت چاہے محبت کرے، شبہ کرنے والے کر سکتے ہیں بھائی، لیکن یہاں قل ہے، اے حبیب تم فرما دو اللہ کا حکم ہے محبت کا اعلان کرنے کا، نبی رب کے حکم پر اعلان فرما رہے، حکم ہے رب العالمین کا،
اللہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے اہل بیت پہ محبت کی جائے. اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اہل بیت نبی تمہاری محبت فرض ہے اور اللہ نے قرآن میں اس کو اتارا. اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ. اس لیے ہمارے لیے محبت لازم ہے. وہ تو ڈائریکٹ جو نوازے ہیں وہ تو اعلیٰ مقام والے انتہائی بلند رتبہ والے بعد والے جو سادات کرام آج کی صدی تک ہو یا قیامت تک کی ہو وہ بھی اگرچہ کہ پہلے والوں کی طرح مراتب ہر ایک کے نہیں ہے لیکن سب نبی کی آل ہونے کی وجہ سے قابل کرام ہے, قابل احترام ہم پر لازم ہے. نبی کیا حد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی سید کسی گمراہ جماعت میں بھی چلا جائے سادات کرام ہر جماعت میں نظر آتا ہے. اہل سنت اس میں بھی سادات کو ہوتا ہے. اہل سنت کی مقابل جماعت گمراہ اس میں بھی سادات نظر آتا ہے. تو مطلب کیا اگر یہ گمراہوں کے ساتھ بھی ہو جائیں عقیدہ ان کا بگڑ بھی جائے تو بھی اکرام ضروری ہے, احترام تب بھی ضروری ہے. کیوں نہ بدعملی سے اہل بیت سے خارج ہوتا ہے نہ گمراہی سے اہل بیت ہونے سے خارج ہوتا ہے. صرف اہل بیت سے کب خارج ہوتے ہیں جبکہ گمراہی حد کفر کو پہنچ جائے, حد کفر کو پہنچ جائے تب اہل بیت باقی نہیں رہتے, تب احترام منع ہو جاتا. نہیں کہتا تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی شاہ امام احمد رضا قبلہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اگر سید گمراہ بھی ہے تو قابل احترام. کیوں گمراہ بھی ہے نبی کی حال کے نہیں کرتا. ہاں البتہ حضرت فرماتے حد کفر کو پہنچ جائے تب احترام. کیوں حد کفر کو پہنچنے کے بعد اہلیت سے خارج ہو جائے. مطلب اسی گناہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے پیارے نبی نے نوح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تیرے عذاب سے میرے بیٹے کو بچا لے وہ میرا اہل ہے. تو اللہ نے آیت اتاری انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح یہ تمہاری اہل میں باقی نہیں ہے کیونکہ عمل صحیح نہیں, عمل سے مراد عقیدہ یہ کافر ہو گیا لہذا ہے. علماء فرماتے ہیں کافر ہونے کے بعد نبی کے اہل نکل جاتے جب اہل باقی نہ رہے تعظیم جب لیکن گمراہی حد کفر کو نہیں پہنچی گمراہ بھی ہو جائے تو قابل احترام ہے, محبت ضروری ہے. تاجدار اہل سنت کی بات آپ کو کفر کیا لیکن تاجدار اہل سنت نے ایک بات اور فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کسی سید پر کفر طاری ہونے نہیں دے گا خاتمہ ایمان پہ نصیب ہوگا. ایک سادات کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے. خوشخبری کیا ہے اللہ سید کو کفر پہ خاتمہ ہونے نہیں دے گا اپنی شان کریمی سے. بدعملی ہو جائے گمراہی ہو جائے ممکن کیونکہ انبیاء کے علاوہ ملائکہ کے علاوہ جمہور کا عقیدہ ہے کوئی معصوم نہیں ہے. ہر ایک کے خطا ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے, نہ بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. یہ بات بالکل ہے مگر میں آپ کو قانون کوئی گمراہ کے ساتھ بھی ہو جائے تو بھی قابل ہے. میں بتا جب یہ حال ہے تو جو متقی ہے پرہیزگار اور بھی کرتا ہوں اور جو ڈائریکٹ نماز سے ان کی عظمت کیا پوچھیں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے. میں حضرت تاجدار اہل سنت کی اور ایک بات کرتا ہوں سعادات کرام کا اکرام احترام محبت ادب دیکھنا ہے. آپ کے زمانے کے سید بولے تو کتنے 14 صدیاں گزرنے کے بعد تک 100 سال یا کچھ بڑھ کے ہے نا آپ کا زمانہ تھا امام احمد رضا اللہ ہے نا 100 سال سے زیادہ. تو سعادت کی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد کتنے اولاد کے بعد اولاد ہوئی کئی اولاد کے بعد کی اولاد ہوئی. حضرت سیدی تاجدار اہل سنت رضی اللہ عنہ مسجد وغیرہ لوگ پالکی میں اٹھا کے اپنے کاندھوں پر رکھے لے جاتے ہیں. حضرت ایک مرتبہ آپ کی پالکی کے نیچے ایک سید بھی آ گئے وہ جیسے ہی پالکی کو اٹھایا
تاجدار اہل سنت رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے نبی کے آل کی خوشبو آ رہی، مجھے نیچے اتار دو۔ نیچے میں بتا رہا ہوں، یہ کئی اولاد کے بعد کی اولاد کا یہ اکرام ہے تو اندازہ کرو ڈائریکٹ اولاد کا ڈائریکٹ نوازوں کی عظمت۔ اس لیے حضرت کے اشعار میں بھی سیدھے کلمات میں اتنی تعریف، اتنی حضرت کی، ایک تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ قصیدہ ہی نہیں دیا ہے، وہ سادات کرام کا اکرام بتایا۔ اللہ اکبر، بتائے نہیں عملی طور پہ کرے بھی ہیں، اتارو بولے اتار دینا، بولو بھائی سادات کے کاندھے پہ بیٹھنا۔ نبی کے ہاں پہ یہ ناگوار ہے، ایسا یہی پہ ختم نہیں ہوا۔ پوچھتے ہیں اس میں سید کون ہے، بولو۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو خوشبو سن کے پہچان سکتے ہیں، دیکھ کے نہیں پہچان سکتے، لیکن وہ خوشبو کا ذکر مجبوراً کرنا پڑا تھا کہ اترنا تھا۔ اصل مقصد پورا ہو گیا۔ اولیاء اللہ اپنی عظمتوں کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی بتا دیتے تو کرامتوں پہ کرامتیں ظاہر ہو جائے۔ اولیاء اللہ کبھی بھی اپنے کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آدھی چیز بتایا، آدھی چیز چھپایا۔ ابھی ان سے بولا کہ بولو کون صحیح ہے، وہ سمجھ گئے بہت احترام کرتے ہیں کیونکہ میں کھانے پہ اٹھا کیا ہوتا نہیں معلوم، تو بڑے اصرار کے بعد کم نہیں ہو سکتا، تو کہا میں قیامت کے دن تمہارے نانا جان کو کیا صورت دکھاؤں گا، ان کے نواسے کے کاندھے پر سوار ہو کر، اب ایسا کرو ایک معافی کی ہماری صورت یہ ہے تم پالکی میں بیٹھو، ہم تم کو لے کے چلتے ہیں، اور کیجئے کیا احترام، ادھر ادب سکھا نہیں ادھر کر رہے ہیں۔ وہ سعادت بولے یہ میری سعادت بنتی ہے، ولی کامل ہے، عالم جلیل ہے، اللہ کے مقرب بندے ہیں، میں نے اپنی خوشی سے کیا ہے۔ کہا نہیں بیٹھو سید، مجھے محشر میں تمہارے نانا جانتے، ادھر بڑے بڑے علماء سب چاہنے والے عوام مومنین ہیں، کہتے یا سیدی آپ کے بدلے شہزادے کو ہم کھاندے پہ لے کے چلیں گے، اجازت دیجیے۔ کہا تمہیں لے جانا نہیں ہے، میں اپنے کھاندے پہ لے جاؤں۔ بہت زبردستی کر کے مجبوراً بیٹھ گئے شہزادے، کھاندے پہ اٹھا کے کئی دور تک لے کے چلے۔ وہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم، ان کا عملی نمونہ بھی بتا رہا ہے، قرآن و حدیث جو سکھا رہے ہیں وہ عملی نمونہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم، وہی طریقہ چلنا اور چل بھی رہے الحمدللہ۔ انہی کی محبت میں ہم جمع ہوتے ہیں، ان کی عظمت انہی کے ذکر کے لیے قریب دور سے جمع ہوتے ہیں، یہ محبت۔ اور میں آپ کو سدا ڈائریکٹ کی نہیں وہ تو خاندان کے علاوہ تخوے ولایت میں اعلیٰ مقام تھے، میں کروں جن سے خطا ہو سکتی، غلطیاں ہو سکتی، ان کے بھی احترام کا مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ پاکیزہ کے اوپر اور بڑھ جائے گا نا نبی کی طرح۔ میں بات کو ایک بات بتاؤں، حضرت کا بہت احترام کرتے ہوئے دیکھیے سعادت کا یہ احترام، ادب، تعظیم دیکھیے۔ تاجدار اہل سنت رضی اللہ عنہ نے سوال کرا جب اتنا ادب کرتے ہیں تو دیکھیے اس کا کیا جواب ہے۔ حضرت اگر سید سے کوئی ایسا خطور ہو جائے جس پر ہاتھ جاری ہوتے، مطلب شراب پیے تو گھوڑے برسانا اسلام، چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا، کچھ بھی خصور کرے تو سزا۔ یا سیدی اگر کسی سید سے کوئی ایسا خصور ہو جس پہ ہاتھ جاری ہوتی ہے تو جاری کریں گے کیا نہیں کریں گے، بولے کیونکہ حال ہے نبی ہمارے۔ اب کیا جواب دیں گے، اتنا تعظیم کرتے ہیں، یہ آسمان نے پوچھے تو حضرت نے کیا جواب دیا معلوم، کیونکہ شریعت کا حکم ہر ایک پہ نافذ، بالکل سب پہ نافذ، کوئی بھی شریعت سے بری نہیں۔ حد یہ ہے کہ ولیوں کے تاجدار سید الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو شیطان کیا بولا تھا، ایک بار پورا آسمان میں چمک ہوئی، کیا بولا، اے عبد القادر میں اللہ ہوں، بولا کی شکل میں آتا، بلکہ کیا بولا، تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہارا ذوق، تمہارا تقوی مجھے اتنا پسند آ گیا ہے کہ میں تمہارے لیے وہ سب چیزیں حلال کر دیا ہوں جو دوسروں کے لیے حرام۔ تو حضرت کیا بولے، ملعون تو اللہ نہیں شیطان رجیم ہے، بولے بولتے معاشیہ کے سامنے آیا آ کے بولا آپ کے علم نے بچا دیا، ورنہ کئی بڑے بڑے اوپر اڑنے والوں کو نیچے گرا دیا، بولا روحانیت کے وصفت دل کے تباہ کروں گے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا، تو حضرت نے بولا ملعون یہاں سے نکل، میرے رب کے کرم و فضل نے مجھے بچایا۔ تو شریعت کا احکام دیکھو، تاجدار نے ان سے پوچھا آپ کیسا پہچانے، بولے تو انبیاء پہ حرام حلال نہیں ہوا تو میں تو امتی ہوں، میرے پہ کیسے حرام حلال ہو جائے گا، تو حکم سب پہ نافذ۔ تو اب ان سے پوچھا کیسا بھی شریعت کا حکم، مگر ادب اتنا ہے
کیا جواب دیتے کہ دیکھیے بولے تو عادت کیا جواب دے معلوم. ہاں کیونکہ شریعت کا حکم ہر ایک پر نافذ ہے مگر ادب بھی ضروری ہے. فیصلہ کرتے وقت حاکم یہ سمجھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ شہزادے کے پیر کو کیچڑ لگا ہے میں اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا ہوں. یہ آداب پتہ ہے پیر میں صاف کر رہا ہوں. کیا آداب پتہ ہے. یہی بات الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں پائی جاتی ہے. وہ تو اہل بیت کے عمر میں بھی کوئی بڑا ہے اس کی بھی عزت احترام کرتے ہیں. ہمارے پاس ادب کا نام دانیدہ میں کہ اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے. جب تک مسلمان بڑوں کا ادب کرتے تھے دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی تھی. جب سے یہ ادب ختم ہوا مسلمان رسوا و ذلیل ہو رہے. ہر فرقے میں بڑوں کا بے ادبی نظر آئی. اہل سنت بولے تو ادب والی جماعت. اب نبی کے اہل بیت بولے تو اچھا آپ پوچھتے ہو وہ تو دار و مدار ہے ایمان کا. تو یہ قانون ہے ہم نے بتایا. لیکن جو اہل سنت میں ہے سادہ ان کا ادب بھی کریں گے محبت بھی کریں گے ان کے طریقے پہ بھی چلیں گے اور گمراہوں کے ساتھ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو جلد سے جلد ہمارے ہدایت یافتہ لوگوں کی رہنمائی کرے ہر فرقے میں. تو وہ ہے گمراہ ہے بلکہ تھوڑی نہیں. نبی کی آل ہے ادب کریں گے محبت کریں گے لیکن گمراہی میں پیروی نہیں کریں. پیارے نبی ایک وقت کئی فرقوں میں سادہ اپنے کو کیا کرنا چاہیے طریقے پہ تو گمراہی کے نہیں کر سکتے. پھر کیا کرنا آل ہے ادب کرنا محبت کی بات بولا. اسی طرح ایک بات اور بھی عقیدے میں رکھو وہ یہ ہے جس طرح گناہ کرنے سے غلطیاں ہونے سے خطا ہونے سے نبی کی آل ہونے سے نہیں نکلتی. اسی گناہ ہو جائے خطا ہو جائے تو کچھ بھی ہو جائے صحابی صحابیت سے نہیں نکلتے. غلطیاں ہو تو بھی صحابی رہتے ہیں. جیسے آل سے نکلنے کے لیے کفر و شرک ضروری ہے نبی کی صحابیت سے نکلنے کے لیے بھی کفر و شرک ضروری ہے. کوئی مشرک کافر ہو گئے اب تک کلمہ پڑھتے تھے حبیب پاک کی بارگاہ میں لیکن مشرک یا کافر ہو گئے وہ صحابیت سے نکل جاتے ہیں. کیونکہ صحابی بولتے ہی ان کو ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. اگر ایمان کی حالت میں خاتمہ نہیں ہے ان کو صحابی کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ صحابی کے لیے خاتمہ بھی ایمان پر ہونا ضروری ہے. پیارے نبی کے زمانے میں کلمہ پڑھ کر بھی بھاگ لو. سلمان کی شکل میں تھے تو ان کو نبی کے دیکھنے والے بلکہ صحابی بولتے تھے لیکن جو کہ خاتمہ ایمان پہ ہونا شرط ہے اس لیے لوگ تو سمجھتے تھے دل کی بات نہیں معلوم لیکن مصطفیٰ جانتے تھے یہ صحابی نہیں ہے. اس لیے ایک مرتبہ جلال میں آئے تو کئی منافقین کو مسجد سے نکال دیا اخرج یا فلاں فإنک منافق. کہا تم صحابی نہیں منافق ہو. تو جن کو ایمان نہیں ہو وہ صحابی نہیں ہو سکتے. ہاں نہیں معلوم ہونے سے صحابی سمجھیں گے خاتمہ نہیں معلوم کیونکہ صحابی ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ دیکھنا ضروری نہیں خاتمہ بھی ضروری. کچی بات میں نے کہا تو جتنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوئے ان میں کوئی بھی صحابی نہیں بول سکتا. مرتد ہو گئے کافر ہو گئے صحابی اس لیے نہیں ہوتے خاتمہ نہیں کرنے. البتہ پیارے نبی میں مسئلہ بتاتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. اہل بیت صحابہ دونوں ایک ساتھ مل کے رہتے تھے پیارے نبی کی بارگاہ میں. زیادہ ہمارے دلوں میں بھی ایک ساتھ ہماری محفلوں میں ذکر میں بھی ایک ساتھ نہیں کر سکتا. جیسے اہل بیت کی تعظیم نکالنے کے لیے کسی گناہ کو نہیں گنا جا سکتا قانون بتانے کے لیے گناہ ہو سکتا ہو سکتا صحابی سے غلطی ہو سکتی ہو توہین کرنے کی نیت سے خطا بتا نہیں سکتے. اس لیے کہ اہل بیت کی تعظیم صحابہ کی تعظیم نبی اکبر کا حکم ہے اور تعظیم جبھی ہوتی خطائیں بتاتے نہیں بیٹھے بہترین تعبیر کر سکتے. انبیاء کا بھی ہو جاتا ان سے تو خطا ہوتی نہیں لیکن ظاہری طور پہ جو ظاہر ہوا اس کو علماء نے بتا دیا سمجھے نہیں کیونکہ ہم کو اہل بیت کی تعظیم کا حکم مسئلہ بتانے کے حد تک تو بتا سکتے گناہ ہو سکتا کیونکہ نبی اور فرشتے معصوم ہو سکتا وہ بھی گا تو یہ تعظیم ضروری ہے مسئلہ بتانا اور ان کے گناہ گنا غلطیاں گنا کر آپ ایسی صحابہ سے بھی غلطی ہو ان کے غلطیاں گنا کر تعظیم کے خلاف حرکتیں نہیں کر سکتے کیونکہ پیار نہیں اہل بیت کے بھی اکرام کا حکم دیا صحابہ کے اکرام کا ان کی محبت کا بھی حکم دیا ان کی محبت کا. اس لیے ہم کو منع ایسی کام کرنا جو اکرام کے خلاف سب سے ہو سکتا ہے
امت اللہ سب سے پہلے ان پاکیزہ ہستیوں کو معاف کرے گا، بعد میں دوسروں کو معاف کرے گا۔ شفاعت بھی پیارے نبی کے اہل بیت قریب سے قریب تک کی سب کی ہوتی ہے۔ اول من یشفع له یوم القیامت اہل بیتی، سب سے پہلے قیامت میں جس کی سفارش کروں گا میرے اہل بیت ہیں۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر ان سے قریب والے، پھر ان سے قریب والے ہیں، پھر عرب کی شفاعت کروں گا، پھر عجم کی شفاعت کروں گا۔ یہ سب معاف ہونے والے ہیں، ان میں زیادہ حق، شفاعت کا زیادہ حق اہل بیت اور صحابہ کو حاصل ہے۔ ان کے بارے میں تو معزز سامعین کرام میں چلتے چلتے بتا دیا ہوں، کیونکہ ہاں میں تو صحابی سے غلطی، یہ غلطی پہ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ عمل نہیں کر سکتے بلکہ بتاتے یہ غلطی کیا، سادہ سے غلطی اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، غلطی ہمارے لیے اتنا بتانے کے مسئلے کے حد تک، عمل کرنے کے حد تک عظمت تعظیم کے خلاف میں اتنی بات کیا ہوتا ہے، یعنی مقصد اصلاح کے لیے، توہین کے لیے، اہل بیت ہو یا یہ بات پکی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اہل بیت کرام کی محبت قرآن میں، اے حبیب فرما دو میں تم سے اس پیغام کے پہنچانے کا کوئی بدل نہیں چاہتا، مجھے دنیا کی دولت اور چیز نہیں چاہیے، میں صرف اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اسی لیے پیارے نبی نے تاکید فرمائی امت کو، ادبوا اولادکم بثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلموا القرآن، تمہارے نبی سے محبت سکھاؤ، تمہارے اہل بیت سے محبت، تمہارے نبی کے اہل بیت سے محبت سکھاؤ، اور قرآن کریم سکھاؤ۔ اللہ کا حکم ہے اہل بیت کی محبت کا اعلان کرو، پیارے نبی حدیث میں بھی فرمایا۔ اس طرح اہل بیت کرام کی محبت ہمارے لیے فرض ہے۔ میں قانون بتا دوں، پاک گناہوں سے بچے معصوم ہیں، اور بھی محبت و عظمت میں بے پناہ اضافہ، وہ بھی قابل احترام محبت ہے۔ تاکہ بالکل میں نے آپ کو سمجھا دیا ہوں۔ اب معزز سامعین کرام میں چلیں سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں۔ آپ صرف خاندانی حیثیت سے ہی اعلیٰ مقام نہیں رکھتے ہیں، بلکہ زہد و تقویٰ، خوف الہی، عشق نبی، ہر معاملے میں آپ آگے، کیونکہ یہ ایک مرتبہ خاندانی ہوتا ہے۔ یہ خاندانی شرف وہ ہے اللہ جسے چاہے عطا فرما دے، اس کے فضل و کرم پہ ہماری کسب سے نہیں ملنے والا۔ بعض نعمتیں وہ محنت سے نہیں ملتی، رب کے کرم سے ملتی ہے۔ نبوت کا مرتبہ، رسالت کا مرتبہ، اللہ جسے چاہے رسول نبی بنا، محنت کر کے کوئی نبی رسول نہیں بن جاتے، صبح سے شام، شام سے صبح عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے تو نبی نہیں بن جاتے۔ اللہ جسے چاہے نبوت کا مقام دے، جسے چاہے رسالت کا مرتبہ دے، تو خاندان بھی جسے چاہے 2 خاندان عطا کر دے، جسے چاہے نبی کا گھرانہ عطا فرما۔ یہ فضل سے اس کا تعلق ہے، محنت سے نہیں ہے۔ محنت کر کے بڑے فن والے بن سکتے، ہنر والے بن سکتے، محنت کر کے خاندان مصطفیٰ فضل سے اس کا تعلق اللہ کے کرم سے، وہ جو صرف اللہ کے فضل و کرم سے تعلق ہے، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں۔ وہ شان بھی امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اور جو کسب و محنت سے ملنے والا کمال ہے وہ بھی انہیں حاصل ہے، کیونکہ اللہ نے ایک اور بات فرمایا جو ہر ایک اپنی محنت سے پا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے پاس سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ جو جتنا تقوی میں بڑھے گا میرے پاس مرتبے اور عزت میں بڑھے گا۔ تو یہ ایک ہمارے اختیار میں رکھا ہے، کسب ہے، ہم جتنا محنت کریں گے اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچیں گے۔ اسی طرح سعادات کرام کو اللہ کے فضل سے گھرانہ بڑا ملا۔ سعادات کرام میں کوئی محنت کرے تو بندہ نواز بن گئے، کوئی محنت کرے غریب نواز بن گئے، کوئی محنت کرے غوث اعظم بن گئے۔ اب ہر سید وہ بڑے مقام پہ نہیں ہوتے، جو محنت کرے مقامت پائے، اپنے ہاتھ میں یہ فضل سے ملتا ہے، ایک درجہ ہے کسب سے ملتا ہے۔ کئی بڑے بڑے ولایت کے منصبوں کو پہنچے، خاندان مصطفیٰ تو نہیں ملا، لیکن محنت کرے، بڑے بڑے درجے کے ولی بن گئے، قطب بن گئے، بڑے بڑے مقامات مل گئے، یہ کسب ہے۔ تو ایک خاندانی شرف وہ ہے جو رب کے فضل سے ملا کرتا ہے، اور تقویٰ و زہد وہ ہے جو اپنی محنتوں سے ملا کرتا ہے۔ اگرچہ کہ محنت و تقویٰ بھی رب کے فضل سے نصیب ہوتا ہے، مگر کسب کا بھی دخل ہے اس میں، اپنے کو بھی کوشش کرنا پڑتا ہے،
یہ اختیار ہم کو ہے، جتنا کوشش کریں گے اتنے اعلیٰ مقام پائیں گے. دنیا میں بھیجا گیا تھوڑی عمر دے کے کتنا مقام پانا ہے پا کے آؤ. سستی کر کے آؤ چھوٹے مقام ملیں گے، محنت کر کے الگ بڑے درجے پاؤ اعلیٰ مقام ملے. اس لیے جنت ایک درجے میں نہیں رکھی گئی، اس کے 100 درجے بنایا ہے. سبحان اللہ. سید شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان، جن کو پیارے نبی نے مدینہ شریف میں خواب میں اشارہ کر کے دفن بھیجا. جاؤ جا کے پاکیزہ عالم اور پاکیزہ عقیدہ عالم میں پہنچاؤ. اس لیے آپ آئے تو حضرت قبلہ نے اپنی کتاب مقاصد الامم کے 11 حصوں میں سے دوسرے حصے میں دوزخ کا ڈراؤنی جو منظر ہے وہ بھی بیان کریں، جنت کے جو حسین مناظر اس کو پتہ چلے. 100 درجے قرآن حدیث کے روشنی. اب جو جتنا محنت کریں گے، نہیں بھائی ہمارے بچانے والے ہوتے ہیں، ہمارے مرشد بچا لیں گے، وہ ولی بچا لیں گے، اللہ عمل نہیں بھی کرے تو جنت میں جاتے صحیح مگر نیچے کا درجہ ملتا. محنت کرے تو اوپر کا درجہ ملتا. دنیا میں چاہتے بھائی بڑے سے بڑی سواری ہو، سائیکل میں ترقی ہو تو سائیکل موٹر ہو، اور ترقی ہو تو کار ہو، جھونپڑی سے نکل کر گھر ہو، گھر سے نکل کر محل ہو. اچھا جاتے اعلیٰ کپڑا اعلیٰ ہو، غذا اعلیٰ نہیں جاتے تھے. کتنے دنوں کے لیے 60-70 سال زندگی پیارے نبی بولے میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان. اللہ اور بڑھ کے دے تو کرم ہے، بس 200 سال تک بھی اور کم ہے تو اس کی مرضی ہے. لیکن اکثریت کے اعتبار سے بولے پیارے نبی اکثریت کے تو 60-70 اچھے تھے. کم عمر میں امتحان تھوڑا، کامیابی بڑی. وہ پہلے کے لوگ 500 سال 300 سال میں آزمائش میں جو گناہ گار کریں 500 سال تک گناہوں میں بڑا چلیے جانے گھروں میں ٹھیک ہے. اتنی عمر دیا تو اتنی بھی تیار نہیں ہے لوگ. بچانے والے ہیں نا، بچانے والے وسپتہ ڈال رہا کہتا کر رہا ہے. ارے بھائی بچنے کے لیے پڑھنا ہے کیا؟ دوزخ سے عبادت اللہ کی بندگی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے وہ ہمارا. کیا نبی ہمارے رسول نہیں؟ رسول کی غلامی کوئی چیز نہیں ہے. کیا دوزخ سے ڈر کے عبادت کرنا ہے؟ کیا نہیں ہوتی کو نہیں کرتے تھے؟ جنت نہیں ہوتی تو عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ جنت اس کے کرم سے ملے گی، دوزخ اللہ کے کرم سے بچے گی. مگر ہم تو اس لیے عبادت کرنا رب کے بندے بندگی کرنا، مصطفیٰ کے غلام کی غلامی کرنا. اسی لیے حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بقیتے کھانے میں لیے اور گاڑی کی ڈبی ہاتھ میں لی. بڑے غصے سے جانے لگے. لوگوں کو بتانا ہوتا تھا، صحیح مجھ کچھ کرنا نہیں تھا، بتانا ہوتا تھا. ارے یا ولیہ یا ولیہ یہ کیا جلال ہے؟ بولے تو بولے یہ کدھر پانی کی بکیٹ، یہ کدھر کاٹ کے یہ جلال کیا؟ بولے یہ بکیٹ اس لیے لے جا رہا ہوں دوزخ کو آگ بجھا دینے جا رہا ہوں. یہ کاڑی کی ڈبی دیکھو جنت کو آگ لگا دینے جا رہا ہوں. ارے یہ کیوں؟ یہ سمجھانا مقصد تھا. صحیح مجھ جلانا سمجھانا مقصد. یہ کیوں بولتا ہوں؟ بولے کیا اللہ کی دوزخ نہیں ہوتی تو اللہ عبادت کے لائق نہیں تھا کیا؟ کچھ کیا جنت نہیں ہوتی تو اللہ عبادت کا حقدار نہیں تھا کیا؟ کیا جنت کے لیے کریے، دوزخ سے بچنے کریے؟ کیا اس کی محبت نہیں ہے؟ محبت کے لیے نہیں ہے عبادت. وہ درج دی ہے ڈرا نہیں کرے، ڈرا کے خرید کرنا اللہ کے محبت الہی میں عبادت، مصطفیٰ کی غلامی کے درجے میں عبادت میں. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی کو میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز کی جماعت کے لیے نہیں حاضر ہوتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میری جگہ کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور میں اس کو جا کے ان کے گھروں کو ان کے ساتھ آگ لگا دوں. رحمت والے نبی ہے اور یہ جلال. آخا کبھی یہ کام نہیں کرتے مگر اہمیت بتانا. میرے انداز کو دیکھ کر تو نماز کی جماعت کی اہمیت کو سمجھے، یہ مطلب ہے صرف اہمیت سمجھانا. ورنہ رحمت والے نبی ہے، جلانے نہیں آئے، جلنے والوں کو بچا کے لے جانے آئے. جلا کے خرید کر رب کی بندگی کے خرید کر اپنی غلامی کے اپنے چوکھٹ پہ لانے کا ایک انداز ہے آقا کا. جلال کبھی انداز ہوتا ہے. ہاں وہی ہے سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا وہی کرے. خیر مقدس صاحب کرام اہل بیت کرام کئی ملیں گے جو عبادت ریاضت کر کے بڑے بڑے مقامات پر پہنچ گئے ہیں. سارے سادات کو چاہیے کہ اپنے اہداف کے طریقے پر چلیں، کوشش کریں. اللہ نے کرم سے تو بڑا مرتبہ دے دیا ہے اور کوشش کر کے بڑے مقامات پائیں. وہ کسب سے بھی ہوتا ہے. اسی طرح خدائے سادات کرام ہیں، جتنی محنت کریں اتنے بڑے درجات اللہ نے رکھا ہے. وقت کے بڑے بڑے اولیاء کہاں بن گئے محنت، محدثین مفسرین فقہاء بن گئے محنت کریں. علم پڑھ کے وہ مقام کا ہے جہاں علم کی شان ہے، جہاں حفظ کی شان ہے، جہاں ولایت کی شان، وہ بھی اپنی جگہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بڑے بڑے مراتب معزز صاحب کرام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خاندانی عظمت بھی رکھتے تھے تو اس کے ساتھ کسب محنت کے ذریعے جو ملتا ہے مقام
وہ بھی رکھتے تھے. آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں ہم زندگی بھر بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتی. بطور نمونہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو محبت آپ کے سینے میں تھی، جو عشق نبی کا آپ کے سینے میں تھا، رات رات بھر عبادتوں میں لگے رہتے تھے. رب کا دربار فرائض تو 5 وقت کے ہو گئے، نبی کی سنت ہے مگر امت پہ فرض نہیں ہے تہجد. بس رات بھر تہجد الہی میں گزارا، تلاوت کلام مجید میں گزارا، اللہ کی دربار میں استغفار میں گزارا، تسبیح تحلیل تکبیر تمجید، حبیب کی امت کے لیے معافی مغفرت چاہنے میں، صبح ہوئی تو امت کی شریعت بتانے میں، ان کے زہد و تقویٰ کو بلند مقام تک پہنچانے کے لیے کوشش ہے. اس طرح ہر ایک لمحہ آپ کی زندگی کا اللہ کے قرب تک پہنچنے میں ہی نہیں، امت کو خرید کرنے میں لگا. خالی آپ نے دیکھیے ایک حج کرنا زندگی میں فرض ہے، اس پر فرض. حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 حج مدینہ منورہ سے مکہ شریف پیدل جا کر ادا کرتے. آپ کے بھائی کا وہ حال ہے، بڑے بھائی کا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے مکہ پیدل جا کے کرتے. جملہ 25,000 نے پیدل کرا. یہ دو بھائیوں کی اللہ کی محبت اپنے رسول سے اس لیے خاندانی شرف، زہد و تقویٰ کا شرف سب مل گئے تو سارے جنتوں کے امام و سلطان بنا دیے گئے. سبحان اللہ. جیسی سیادت ویسا مقام، جیسا مقام ویسی سیادت. ایک سے بڑھ کر ایک خوف الہی والا جنتی نبی کے، ایک سے بڑھ کر ایک کرنے والا، ایک سے بڑھ کر ایک تسبیح تحلیل تمجید تکبیر میں اپنے باتوں کو روشن کرنے والے، اپنے دل کو منور کرنے والے سب کے سب نوجوانوں نے جنت کے سردار. لیکن میں کبھی بھی میں اس کی وضاحت کر کے نوجوانوں نے جنت کے سردار کیوں فرمائے، جنتیوں کے سردار فرماتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے کچھ تقسیم کر دیا. اسی کے معافی خبیر نے فرمایا آپ کی پیاری بیٹی اور پیارے نبی آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سیدۃ النساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار. اللہ کے حبیب نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، کیونکہ عورتوں کی سیادت آپ کو بھی دی. اب بچ گئے بوڑھے لوگ. سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے بارے میں بشارت دیا حبیب پاک نے. ابو بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. اولین آخرین یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب بوڑھوں کے سردار ہیں. الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیین مرسلین کو چھوڑ کر. سوائے نبیین مرسلین کے، نبیین مرسلین کے آپ سردار نہیں ہیں. نبیین مرسلین خود آپ سے کئی درجے بلند ہیں، اور پیارے نبی تو نبیوں سے بھی بلند ہیں، رسولوں سے بھی اعلیٰ ہیں. بولی کیسے ورفع بعضهم درجات. اللہ کہتا ہے بعض رسول، ایک رسول وہ ہیں تمام رسولوں میں نے کئی درجے بلند فرمایا. 1 2 3 4 گنا نہیں، کئی درجے بلند. کتنے درجے بھی نہیں بتا، وہ بلند کرنے والا رب جانے، بلند ہونے والے حبیب جانے. رسولوں نبیوں میں کئی درجے بلند ہیں. عام مومنین سے اولیاء سے جتنے بڑے نیت مند آپ کی عظمتوں کی حد نہیں پہچانی جا سکتی. تو سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم نے اور یہ تینوں کی سیادت، چاروں پانچوں کی سیادت، پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، اور یہ شیخین کریمین بولتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق عمر. ان تینوں کی سیادت کا ذکر ترمذی شریف میں موجود ہے. تینوں کا ذکر موجود ہے. ایک ہی حدیث میں جاؤ تینوں بھی ملتا ہے، پانچوں بھی ملتا ہے. تو خیر مگر ایک سوال ہے اور میرے دماغ میں بھی آتا تھا، مجھ سے کئی حضرات نے بھی پوچھا. پیارے نبی نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھے نہیں ہوں گے. جب کوئی بوڑھے نہیں ہوں گے تو صدیق فاروق میں بوڑھوں کے سردار، یہ کیا بات ہے؟ سب جوان ہیں تو پھر بوڑھے ہیں نہیں تو سردار جوان. تو محدثین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جو جوانی کی حالت میں دنیا سے انتقال کر گئے ان کے سردار حسنین کریں گے. جو دنیا میں بڑی عمر پا کر انتقال کر گئے ان کے سردار صدیق اکبر و فاروق. دنیا کے اعتبار سے بوڑھے کہا گیا، جنت کے اعتبار سے نہیں، دنیا کی زندگی کے اعتبار اس کو دنیا میں بڑی زندگی ملی. والغرض نوجوانوں نے جنت کے سردار کہا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معمولی بات نہیں،
ایک ہی کلمہ آپ کی پوری عظمتوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. اس لیے آپ پڑھو یہ حدیث دیکھو اور پڑھو. شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین یہ وہ بادشاہت نہیں ہے جو دے کر چھین لی جائے. یہ وہ بادشاہت ہے جب سے دیا ہے اللہ نے ہمیں چاہیے دیا تھا. کبھی بھی آپ کی بادشاہت ختم ہونے والی نہیں. ہم دنیا میں ہے تو بھی وہ ہمارے بادشاہ و سلطان ہے. جنت میں جائیں تو دیکھنے کی ہوگی. حضرت ابو الحسنات سیدی عبداللہ شاہ عبداللہ ولی کامل علیہ رحمۃ اللہ حیدرآباد تک اس کی جنت مدار شریف آپ کی ہے. حضرت نے احمد شہادت نام شہداء کربلا کو اس میں کسی اور کتاب میں فرمایا, میرے ذہن میں تعلیمی کے زمانے میں پڑھا تھا وہی ذہن میں ہے. حضرت نے فرمایا ہے اس کا میں مفہوم عرض کر دوں. ایک مرتبہ جہنم نے اللہ سے سوال کیا, اے اللہ تو نے مجھے کس کے لیے بنایا, مجھ میں کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ نے جواب میں فرمایا مفہوم عرض کرو, تیرے اندر ہٹے کٹے بڑے بڑے لوگ ہوں گے, فرعون نمرود جیسے لوگ تو ہٹے کٹے بڑے بڑے لوگ. اللہ سے جو ہمیشہ مقابلہ کرتے رہتے وہی تکلیف کا اللہ رسول کے انکار کرنے والوں فرعون نمرود جیسے بڑے بڑے لوگ تیرے پاس ایسا بڑے بڑے آئیں گے. جنت نے پوچھا اے اللہ مجھے کس کے لیے بنایا, مجھ میں کون ہوں گے؟ تو پیارے نبی نے کہا تجھ میں اکثریت غریبوں پریشان حال لوگ مصیبت زدہ لوگوں کی ہوگی. سبحان اللہ. پورے نہیں اکثریت کے اعتبار سے, کیونکہ کئی ایسے بھی ہستے ہیں اللہ بادشاہ بھی دیا ہے ولایت بھی دیا. لوگ تو بڑے بڑے درجے میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. ایسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ بادشاہت بھی دیا, نبوت بھی دیا. بھی کیا اس سے چاہے دنیا کی بھی اعلیٰ مقام دے, دین بھی اعلیٰ دے. ایسے کئی ایسے بھی ہیں, مگر یہ اکثریت کی بات ہے. یہ نہیں سمجھنا جتنے ہیں سو غریب نسبت ہے پریشان ہے. بڑے بادشاہ بھی ہوں گے مگر کم تعداد, بڑے بڑے قسم کے لوگ کم تعداد میں. کثرت کی بات چلی ہے. پیارے نبی فرماتے تجھ میں اکثریت غریب پریشان حال مصیبت دنیا میں مصیبت تکالیاں وہ ایسے لوگ ہیں. وہ آزردہ ہو گئی جنت, ارے میرے میں ایسے لوگ پریشان حال آزردہ ہوئی جنت. تو اللہ نے کہا سن, سیدی محدث دکن رضی اللہ عنہ نے لکھتے سو بات کرو میرے دماغ میں. اللہ نے جنت سے کہا سن تجھ میں امام حسن و امام حسین بھی ہوں گے. تو جنت جب حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کا نام سن لی تو جھومنے لگی, تو کہا میں تو بہت ہوں. وہ حبیب کے یہ وہ باعظمت نواسے ہیں جن کا نام سن کر آزردہ ہونے والی جنت بھی جھومنے لگتی. بلکہ اور ایک بات بھی حضرت نے لکھا ہو, کئی باتیں اس میں سے میں بولنے کی بات بول تھوڑے ٹائم میں کیا بولنا ہے. جب شب معراج تشریف لے گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت, اللہ نے پورا جنت کے اندر لے جا کے بتایا کیا رکھنا. دوزخ باہر سے دیکھ رہے تھے, گئے جنت اندر جا کے دیکھ. حبیب یہ تمہارے پیٹ منوں کے لیے, حبیب یہ جنت تمہارے دوستوں کے لیے, غلاموں کے لیے. بتا دیا ابھی اللہ کے حبیب اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے. دنیا کا ایک دوست ہوتا ہوں, کبھی چلے گئے مہمان بن کر, دوست یہ میری کار ہے, دوست یہ میرا محل ہے, دوست یہ میری سائیکل موٹر ہے, دوست چلو میں بتاتا ہوں یہ میرا کھیت ہے, دوست یہ میرا باغ ہے. دوستی اور محبت چاہتی ہے کہ اپنے دوست کو سب معاہدہ مشاہدہ چلائے. تو اللہ حبیب کو کائنات میں سب سے زیادہ چاہتا ہے تو اپنی ساری ملکیت میں بتائے گا میرے حبیب یہ ہے میری دوزخ جو تم سے ٹکرانے والوں کے, یہ ہے میری جنت جو تمہارے آگے گردن جھکانے والوں. بتایا وہ بتایا, یہاں سے وہاں تک پورا بتایا. کیا چھپائیں گا اللہ اپنے کو نہیں چھپایا حبیب سے, تو اور کیا حیر کرتے کرتے ایک جنت نظر آئی. کیوں یاقوت, ارے رنگ کے یاقوت, حرام یاقوت پیلا دیو. جنت الگ الگ قسم کی, میں بول دیتا ہوں پہلے دنیا میں جو گھر ہیں تھوڑے دن کے لیے مسافروں کی طرح چلے جانے کے لیے, اصل گھر وہاں ہے چمکدار. میں وہی بولتا ہوں بھائی تھوڑے دن کے لیے سب بہتر ہونا بولتے, وہاں دیکھو 30 لاکھ درجہ بھی مل گئے تو بس صحیح. کیا ہمیشہ رہنا اعلیٰ درجہ ہونا نہیں, محنت زیادہ کرنا بولنے کا مطلب ہے. اولیاء اللہ کے نقشے قدم پہ چلنا یہ سستی کا ہے, نہیں غلط ہے. اچھی عبادت کی طرف
لے جانے والے جذباتی بیانات پائے جو کرتے ہو، اسی لیے شعرا بھی جو عبادت کی طرف اطاعت کی طرف لے جانے والے شاعر شعراں بولتے ہیں، اس کے آدمی ولی بن جاتا ہے. ارے وہاں معافی ہو جائے گی بولے تو پہلے ورلڈ کے تو ہے، اب تو پورا شبہ اچھے شعراں ہونا عبادت کی طرف، نبی کو پورا رب کی اطاعت کی طرف، قرآن کی پیروی کی طرف لے جانے والے اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اپنا مشعل بنا کر اپنے آپ میں وہ اوصاف، وہ عادتیں، وہ اخلاق، وہ اعمال پیدا کرنا نہ بھائی. اور یہ امت خاص طور پر پہلی امت اصلاح کے کام نہیں کرتی تھی، انبیاء کر لیتے تھے. یہ امت کی خوبی ہے، اللہ شان بیان کر رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم جو دنیا میں اللہ نے ظاہر کیا ان سب امتوں میں بہترین امت تم ہو. تمہاری کیا شان ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ برائی سے روکنا، بھلائی کا پڑھو، نماز پڑھو، بھلائی کا پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، نہ تو بچانے والے ہیں بولے تو چلے جاتا ہوں. قرآن میں نماز کی جو ذکر ہے وہی ہے، وہ سب بیکار ہو جاتی. جو فضیلتیں آئی ہے سب بیکار، حدیث میں جتنی فضیلت بتائی گئی وحید آئی ہے سب بیکار. یعنی اللہ بولے سو بیکار، نبی بولے سو بیکار، اولیاء اللہ کتابوں بولے تو ہم بولے تو چلتے رہتا. میں پہلے بول دیا انہوں بچانا نہیں، بڑے سے بڑے کیا، ایک عام مومن بھی بچائے گا ایک مومن کو، پکی بات ہے. مگر بچائیں گا بلکہ کیا اللہ کی غلام، نبی کی غلامی چھوڑ دیتے، کیا اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے، قرآن قبول بھی نہیں سمجھتے، اس کے احکام یہ بھی ہونا. امام حسین نے کیا کرے، کس کے لیے شہادت پائے؟ اسی دین کی حفاظت کے لیے. یزید دین کے احکام لاپرواہی کر رہا تھا بلکہ دین کو تباہ کر رہا تھا، اس لیے تو آپ نے شہادت پایا، مگر اس کے ہاتھ میں حکومت نے پتہ نہیں. راضی وہ ہے شریعت کی حفاظت کے لیے سوچ کیا. اللہ نے دین کی حفاظت کی محبت و عشق میں دیا، محبت عدد دیا ہے. ہم ان کے طریقے پہ چلو. انہوں نے کوشش یہ کی شریعت مطہرہ کی عظمت بلندی کی خاطر، اس کی سر بلندی کے لیے اپنے خاندان کو لٹا دیا، غلاموں کو لٹا دیا، خود اپنی محبوب جان کو اللہ کے حوالے کیا صرف دین بچانے کے لیے. احکام شریعت کہاں تھا یزید میں جو آپ نے نہیں پسند کیا؟ اس کو تاریخ کامل ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو اعتماد کیا جاتا ہے. تاریخ کے طالب علموں کو اس کے امتحان میں سوالات اس میں سے دیے جاتے ہیں. اس میں ایک بات لکھی ہے، میں اپنے سے نہیں بولوں، وہاں کے حالات ہم کیا جانے، پڑھ کر ہی بولنا پڑتا. لکھا کیا ہے تاریخ کامل، تاریخ کامل، اس میں لکھا ہے یزید تاریخ صلاۃ تھا، نمازوں کا چھوڑنے والا تھا، شارب خمر تھا، شراب پینے والا تھا. اور لکھا ہے اس کی حکومت میں ایسے عورتوں سے نکاح کا رواج پا رہا تھا جن عورتوں سے نکاح کرنے کو اللہ نے شریعت میں ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. ان سے نکاح کرے تو نکاح بولتے، اس کو حرام کہنے بولتے. وہ چل رہی تھی ملک میں. اب بولو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بارے میں. دنیاوی زندگی سے پردہ فرما گئے، لیکن آج بھی زندہ ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم مسلمان کی جسم سے روح الگ ہوتی ہے، روح ختم نہیں ہوتی ہر ایک کی. اسی لیے خبروں پہ جا کے سلام کرتے ہیں. ارے بھائی بدن میں رہ کر سنتی تھی، اب بدن سے باہر رہ کر سنتی ہے. پہلے بدن میں رہ کر آنکھ سے دیکھتی تھی، اب بغیر سر کی آنکھ کے ڈائریکٹ دیکھتی. ابھی بھی سب کی روح سلامت ہے. موت روح کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، جسم سے روح کے الگ ہونے کا نام ہے. وہ بھائی ماں کے پیٹ میں بچہ بناتا نہیں، اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے. اس کی بھی عجیب قدرت ہے، اپنے بندے کو یہ شان دے دیا ہے تو اس کی شان کیا ہوگی. 3 اندھیریاں ہیں، کتابوں میں لکھا ہے تفسیر میں. 3 جھلیاں ہیں پیٹ کی، اس کے اندر ایک جھلی، اس کے اندر 3 جھلیوں کے اندر بچہ بناتا ہے فرشتہ اللہ کے حکم سے. اندر لائٹاں نہیں ہیں، سورج چاند نہیں چمک رہے، اندھیرا ہے. اندھیرے میں اللہ کا فرشتہ بناتا ہے تو یہ آنکھ کتنی، وہ آنکھ کتنی، یہ کان کتنا، وہ کان اتنے، اندھیریوں میں اتنا صفائی سے کام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ انگلی کتنی، یہ بھی ہوتی، یہ کتنی، وہ ہوتی، یہ ہاتھ کتنا، وہ ہاتھ کتنا. اگر یہ بڑا ہے چھوٹا کرتا تو بچے ڈر کے بھاگ جاتے تھے. یہ آنکھ بڑی ہے، کیا حسین جمیل انداز میں اندھیریوں میں بنا. اللہ کے بندے کی یہ شان ہے تو اللہ کی عظمت کیا ہوگی. حکم دے دیا ہو اللہ کی. تو خیر میں نے کہا بات بہت طویل ہو جائے گی. تو جب بندہ فرشتہ
جسم بنا دیتا نا پیٹ میں. روح ڈالنے سے پہلے بچہ پیدا ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ مردہ پیدا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوتے ہیں؟ روح کے بغیر ہوا تو مردہ. اگر روح ڈالنے کے بعد پیدا ہو تو زندہ. تو مردہ نام ہے خالی بدن کا، زندہ نام ہے روح کے ساتھ کا. سبحان اللہ. روح ڈالتے پہلے بدن تھا، روح نہیں ڈالے تو مردہ، روح ڈالتے زندہ. ایسے ہی اب زندہ ہو کر پیدا ہوا، پھر روح نکالتے مردہ بنا. روح ہے تو زندہ، روح نکلی تو مردہ. تو روح نکلنے کا نام موت ہے، روح کے ختم ہونے کا نام موت نہیں ہے. اتنا یاد رکھیے. تو ہر ایک کی روح سلامت رہتی ہے. اولیاء کی بڑے بڑے درجوں کا جاتی، شہداء کی تو کہاں جاتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عرش کے نیچے نور کی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں. ابھی ہم کو جنت میں جانا بہت ٹائم لگے گا. دیکھو مرتے جاتے نہیں جنت میں، مرتے خبر میں جانا پڑتا. خبر کی زندگی ختم ہوئی، محشر کا میدان شروع ہوتا ہے. محشر کے میدان کی زندگی ختم ہوئی، پل صراط پہ گزرنا پڑتا ہے. سیدھا گئے تو اچھا ہے، کٹ کے گئے تو پھر نکل کے آنے تک کا ٹائم لگتا ہے اندر سے. پھر جب کہیں جنت آتی ہے، شہید کی شان یہ ہے ادھر روح نکلے کہ سیدھا جنت میں چل رہا. شان سے کوئی معمولی مقام مرتبہ نہیں ہے شہادت. تو معزز سامعین کرام، روح کے الگ ہونے کا نام موت ہے. روح کے ختم، ہر ایک کی روح سلامت ہے. جب تک منکرین کی روح سلامت ہے. سنتی دیکھتی سب. ابو جہل کو خطاب نہیں کرے پیارے نبی بخاری میں، کیا تم نے اللہ کا وعدہ پا لیا جو تم سے کیا تھا؟ میری بات نہیں سنا تو مرنے کے بعد عذاب ہوگا. بولے قرآن ہو رہا. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی تھے محفل میں. بولے یا رسول اللہ، مرے ہوئے مردوں سے بات کرتے بھی سنتے کیا؟ بولے تو کیا ما انتم باسمع منهم ما اقول لهم، جو میں ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے بڑھ کے نہیں سن سکتے. ارے تم سے مراد زندے، ان سے مراد مردے، مطلب مردوں سے بڑھ کر زندہ نہیں سن سکتے. معلوم ہے وہ ہر ایک کی رہتی دیکھتی سمجھتی. عذاب ہو تو روتی چلاتی ہے، وہ سب ذکر ابھی کرنا نہیں. تو ہر ایک کا معاملہ یہ ہے، بدن سے روح الگ ہوتی ہے، سنتی دیکھتی ہے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتا رہا ہوں، آقا کی زندگی ہے، روح نکال لی گئی پھر دوبارہ بدن میں ڈال دی گئی. رشتہ لیتے چلی گئی. بڑی سے بڑے مقام پہ پیش کر رہے ہیں تو بڑی سے بڑی جگہ بولی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے. تو فرشتہ پریشان ہو گیا، اللہ تیرے حکم پہ لایا اور کوئی بڑی سے بڑی عظمت و عزت والی جگہ سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، اب کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، جب کوئی عظمت والی جگہ بھی نہیں سنبھال سکتی ہے، جس عظمت والے مقام سے لائے اسی عظمت والے مقام دوبارہ جس میں اندر میں پہنچا دیا گیا. تو کہنے کا مقصد ویسی زندگی نہیں جو اوروں کی برزخی زندگی ہے، سنتے دیکھتے نہیں، بلکہ روح انور جس میں انور ہی میں موجود ہے. سبحان اللہ. ہاں تو حبیب پاک کے وصال شریف کے بعد جو آج بھی زندہ ہے، وصال شریف کے بعد پہلے ایک نبی پردہ کر گئے تو دوسرے نبی امت کو سنبھالنے آتے تھے. اب حبیب پاک کے وصال کے بعد اب کوئی نئے نبی پیدا نہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تو نئے نبی نہیں ہیں، پہلے ہی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، انجیل کا درد دے چکے ہیں. آپ آئیں گے بعد میں، پہلے کے نبی آئیں گے، نئے نبی نہیں ہیں. آئیں گے بھی تو وہ انجیل کا درس نہیں دیں گے، وہ بھی قرآن پر عمل کریں گے، امت کو بھی قرآن پر. وہ نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، روح اللہ ہوں گے، کلمت اللہ ہوں گے، صاحب معجزات، صاحب پوری امتوں کے ساتھ ہوں گے، مگر مصطفیٰ کے امتی کی حیثیت سے. پکی بات. پہلے ایک نبی وصال کر گئے، دوسرے نبی کو اللہ بھیجتا تھا. اب حبیب پاک کے بعد پیارے نبی آخری نبی تو نہیں آئے، امت کو سنبھالنے کے لیے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تفصیل میں جانا ہے. حبیب پاک کے بعد سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے. آپ نے امت کو سنبھالتے رہا، دین بچاتے رہے. پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی النورین رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ. ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ. 6 مہینے تک کر کے اپنا پورا کو تفصیلوں میں جانا نہیں ہے، یہ تمام باتیں نہیں، شارفہ انداز. 6 مہینے کے بعد اپنی حکومت کو، اپنی خلافت کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. بولے تم ہی سنبھال لو. آپ ان کے سامنے گورنر تھے پہلے سے، عمر فاروق اعظم کے زمانے سے. اس کے بعد عثمان غنی کے زمانے میں بھی گورنر تھے. کم سے کم 20 سال سے امت کی خدمت کرتے آئے تھے. امام حسن نے دیکھا 20 سالہ تجربہ رکھتے. حملوں سے روکنے کا طریقہ، مقابلوں کا، امت کو بچانے کا اچھا حق میرا ہے، لیکن ان کے حوالے کرے تو کام وہی کریں گے جو میں کر سکتا ہوں. فرق نہیں پڑے گا. امت کی تباہی نہیں ہے، دین کی تباہی نہیں ہے. ان کے حوالے کر دو تو دین سلامتی رہے گا. فرق ہے میرا یہ کرنا. اس لیے آپ نے خلافت حوالے کر دی. تو 20 سال تک حکومت کرتے رہے. 20 سال آپ کی خلافت لے کر یہ 20 سال جملہ 40 سال تک پورا نہیں. یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں،
سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کیا ہو گئی سیدنا امیر معاویہ مگر ذاتی دشمنی میں سیدنا علی کی جو ذاتی دشمنی سے نہیں گئی. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا بعد منافق یہودی منافقین 20,000 گھس گئے تھے. بانی جامع لکھے اس کی تفصیل میں جانا نہیں ٹائم بہت ہوگا. 20,000 یہودی منافقین گھس گئے مسلمانوں میں 2 ٹکڑے کریں گے. عثمان غنی کو غلط غلط باتیں بول کے بدنام. مسلمان سمجھ کے کئی لوگ باتوں کو صحیح سمجھتے بعض لوگ ٹائپ کرے بعض لوگ ساری بات. اب کیا کریں ان کو نکالیں گے تو کس کو لائیں گے بولے ان کی اللہ جیسے علی مرتضیٰ ان کو لائیں گے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ میں کو عثمان غنی کو اپنا خلیفہ ہوں میں خلافت کو آپ کو روک رہے تو ان کی بات سننے تیار نہیں. ان کا مقصد سیدنا علی کی ادب ہے نا ان کی بات سننا ہے. صرف دھڑارے ڈالنے کے لیے حضرت کا نام استعمال کر رہے تھے. منافقے کی بات کر رہا ہوں. آج جو ٹکڑے ہو گئے وہ بات نہیں. ان کا مقصد ٹکڑے کرنا تھا مسلمانوں میں کامیاب ہو گئے. ان کو نہیں کیا کرے معلوم غلط سر الزام لگا کے آدھے لوگ ان کا ساتھ دیں گے آدھے خلاف ہو جائیں گے ہماری باتوں میں آ کے آپس میں لڑ لیتے رہیں گے ہماری یہودیت چلے گی. بلکہ اس کا سردار کون تھا عبداللہ ابن سبا پانی کا میں نے نام بھی لکھا کتابوں کے حوالے سے لکھے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. مصر کو اڈا بنایا تھا سازش کا اور کچھ لوگ ان کے شام کو اڈا بنایا وہاں سے پوری سازشی پلانیاں ڈالتے تھے آپس میں مسلمانوں کو کہتے تھے. کوئی بھی ان کی باتوں میں نہیں آ رہے زیادہ تر لوگ. تو آخر میں کیا کرے سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دینے کا پلان. اب شہید کرنے کا جب پلان ہوا ہے معلوم ہوا تو بڑے بڑے درجے کے صحابہ تلوار لے کے ٹھہرے. عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے میں یہ واقعہ کربلا کہیں کو کہ شاید بہت پیچھے سے بتا رہا ہوں. تلوار لے کے کھڑے تھے کسی کو دروازے پہ گھسنے نہ. انہی میں حضرت شہیدی محدث دکن رضی اللہ عنہ نے لکھا دیگر کتاب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار میں اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو بھی تلواریں دے کے کھڑا کر دیے تھے. تمہارا کام ہے امیر المومنین کی جان کی حفاظت کرنا. مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی نے سخت ناراض تھے جو آپ کے خلاف تھے. جبھی تو چاہتے تو 15-20 نوجوانوں کو کھڑا کر سکتے. اپنے شہزادوں کو کھڑا کرنا بتا رہا آپس میں بے پناہ محبت ہے ان کے دور ابھی تو اپنے شہزادوں کو مطلب ڈال کے امیر المومنین کے پاس آخر وہ گھر کے چھت پہ سے چڑھ کے منافقین ہیں اوپر کود کے آ کے آپ کو روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہے ہیں. ایسی حالت میں شہید کرے تو خون کے خطرے قرآن کے لیے آپ کے زوجے محترمہ بچانا ہے تو آپ کی انگلیاں کٹی. پہلے تو کئی دن آپ کا محاصرہ کرے کھانا اندر جانے دے رہے نہیں پانی اندر جانا ان کو نکالنے دے رہے یہ رقص بہت تکلیفوں کے بعد آپ کو شہید کیا. تو ان کا مقام اتنا بڑا پانی جانے کا مقام اتنا بڑا اور مصیبتیں اتنی بڑی اس سخت مصیبتوں کے ساتھ اتنی بڑی ہستی کو شہید کیا گیا. اس لیے مسلمانوں میں جذبہ آ گیا خون کے بدلے کا. یہ جذبہ کتنی طاقت ہے کہ بڑی ہستی کو کرنے کا جذبہ نہیں آ رہا تھا. ان جذبے میں بولے یا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بولے تم یہ خون کا بدلہ لو خاتین سے بولے. سمجھ گیا نا سیدنا علی کی دشمنی میں نہیں لڑے وہی خاتین کی دشمنی سمجھے. سیدنا علی مرتضیٰ تو آپ کو بچانے کی کوشش میں اپنے شہزادوں کو رکھتے نہیں سمجھ سکتے آپ کی دشمنی کرتے ہو سکتی ہے. بلکہ جب ہجوم بہت ہوا منافقین کا تو آپ پانی پہنچانے کے لیے بڑی مشکل سے ایک مشکل آپ پہنچا سکے کئی کم یہ آیا ہے ایسی سازش ہو گئی تھی. اسی لیے جذبہ آ گیا خون کا بدلہ لیجیے بولے کس کو سیدنا علی مرتضیٰ یہ بدلہ جو بولنا دشمنی نہیں تھی دشمنی خاتلین تھی. آپ کو کیوں مرے تھے کبھی بھی قانون اقتدار اور اختیار والے نافذ کریں گے نا. اس وقت اختیار اور اقتدار سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار میں اس لیے آپ کو بدلہ جو بدلا. لیکن آپ کی مجبوری کیا تھی میں بتاتا ہوں. آپ جب بانی جانے خلانے کی بات لکھا ہے جب آپ کہتے کس نے شہید کیا تو 20,000 یہودی منافقین ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے ہم نے قتل کیا. ان کی کثرت کی وجہ سے قاتلین پوشیدہ ہو گئے تھے پتہ نہیں کر رہا تھا قاتل کون ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں قتل کا بدلہ لو اور سیدنا علی مرتضیٰ وہ مشکل کیا ہے قاتل کا پتہ نہیں کرا. اب میں شریعت کا قانون بتاتا ہوں. قتل کا بدلہ قتل ضرور ہے لیکن کب دلائل سے پتہ چلے یہ قاتل ہے. دلیل سے معلوم ہونا تو جب یہاں پر اگر دلیل کمزور ہے دلیل میں شبہ ہوا کسی وجہ سے 2 گواہ ایک گواہ کچھ بول رہا ہے ایک گواہ کے خلاف گواہی کمزور ہو جاتا شبہ آ جاتا قاتل ہونے میں. تو قانون ہے شریعت کا کسی کے قتل کے قاتل ہونے میں شبہ بھی ہو گیا دلائل میں تو قتل نہیں کیا جائے گا. تو دلائل میں شبہ ہوا تو نہیں کر سکتے. یہاں جڑ پر سے قاتل ہی پتہ نہیں چل رہا تو کہاں سے کریں گے آپ بدلاؤ. اس لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں حق پر تھے. سارے علماء کہتے حق آپ کے ساتھ بلکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آپ کے ساتھ اللہم ادیر الحق حیث دار علی
اے اللہ حق کو ادھر کر دے، ندی ادھر، وہاں بھی آپ کے ساتھ تھا. اس لیے سارے علماء نے کہا اب یہ جو ان کا بدلہ مانگ رہے ہیں ان سے خطا ہو رہی تھی، مگر خطا نفس کی خواہش کی بنیاد پر نہیں، دینی جذبے میں خطا ہو رہی تھی. دینی کیا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم خون کا بدلہ مانگ رہے ہیں اور شریعت کا حق ہے خون کا بدلہ خون، ہم کیا غلط کریں، شریعت کا حق تو مانگ لینا، یہ ان کا جذبہ تھا. دینی جذبے میں خطا ہو رہی تھی. اس لیے پورے بزرگان دین نے کہا کہ اس جنگ میں خطا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھی، اجتہادی خطا. سیدنا علی مرتضیٰ حق پر تھے، لیکن ان کی خطا کیونکہ دینی جذبے میں تھی، اس لیے ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولیں گے. سارے بزرگوں نے اور نبی کا بھی حکم ہے میرے سارے صحابہ کا ادب کرو، ان پہ تنقید مت کرو، اور تنقید خاص طور پر ایسے معاملات میں جو ہوتی ہے ناقص ہوگا. پیارے نبی کو معلوم تھا یہ حالات آنے والے ہیں، کہ ان حالات کو دیکھ کر کوئی تنقید نہ کر دے. کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کا، میرے بعد نشان ہے، ملامت مت بناؤ میرے صحابہ، اکرموا اصحابی، میرے صاحب کا صحابی اصحاب کا احترام کرو. کیوں؟ تاکہ ان وجوہات سے کوئی اللہ کے پاس معافی میں پہلے بول دیتے ہیں جس گناہ گار کو چاہے اللہ معاف کر دے، سوائے شرک کو کفر کے دور کا کام کرے. یہ تو بڑے بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، ان سے دینی جذبے میں خطائیں ہوئی ہے تو یہ بدل کیا ہو رہا. اس لیے اس کا ذکر ہم کر کے پیارے نبی اکرام کرو بدلے. ایسے باتیں کرنے سے اکرام کیا کرے گا آدمی؟ نبی کی مخالفت نہیں کرے گی. تنقید سے سننے کے بعد اکرام ختم ہو جائے گا. اب اکرام ختم ہوگا تو نبی کو نہ اکرام کرو، آدمی نہیں کرا، نبی کا مخالف بن جائے گا. اگلے نبی کے احکام پہ عمل ہے. ارے کچھ بھی کرے نبی، کچھ بھی ان کے ساتھ بول سکتے، ہم کو کیا حکم؟ اہل بیت صحابہ دونوں کی عزت کرنے کا حکم ہے. دونوں خطائیں دیکھ لیتے بیٹھنا نہ اہل بیت کی نہ صحابہ. میں پہلے بول دیا خطا کرنے سے اہل بیت سے نہیں نکلتے اور خطا کرنے سے صحابیت سے نہیں نکلتے. صحابی اہل بیت. مومن گناہ کرے تو ایمان سے نہیں نکلتا خالص، جب تک کفر شرک نہ ہو. تو کیا یہ قانون ہے؟ مومن ایمان سے نہیں نکلتا، اہل بیت سے نہیں نکلتے، صحابیت سے نہیں نکلتے. یہ بات پکی. وہ صحابی ہے تو صحابی کی طرح عزت کرنا چاہیے، یہ اہل بیت ہے تو اہل بیت کی شان کی طرح عزت کر، یہ مومن ہے تو ایمان کی شان سے عزت کرنا چاہیے. ہمارے پاس وہی ہے ادب کا تعلیم. اس لیے خیر بہرحال میں کیا تو وہاں کیا ہو گیا بولے تو اشتہار. اس لیے غوث اعظم نے نہیں بات کی. میں کیوں بول رہا ہوں؟ یزید کے حصول کی وجہ سے امیر معاویہ بالکل نہیں بولنا چاہیے. یہاں معاملہ دینی جذبے کا تھا، وہ یزید کا معاملہ الگ تھا. میں کیوں بول رہا ہوں؟ دین بچانے کا جو معاملہ ہے، پیارے نبی کے بعد امت کو سنبھالنے کا معاملہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دین سنبھالے ہیں، جو اصل مقصد تھا خلافت کا. حاکم ہو کر بھی آپ دین بچائے ہیں، دین کی حفاظت کیے ہیں، بڑی بڑی کامیابیاں دشمنوں کے خلاف حاصل کیے ہیں. مگر یزید وہ تخت پہ بیٹھا جو خلافت کا اصل مقصد تھا، اس کی روح ختم ہو گئی. کیونکہ میں پہلے ہی تاریخ کامل سے سنایا ہوں، وہ خود اپنے آپ کا دین نہیں بچا سکتا تھا تو امت کو کیا بچائے. یہ مسئلہ تھا اصل میں. اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دین کا امت کا نقصان نہیں تھا. اس لیے امام حسن رضی اللہ عنہ نے، امام حسین رضی کے بڑے بھائی نے پوری خلافت ان کے حوالے کر دی. وہ ملک شام کے گورنر تھے، کہا ملک مدینہ بھی تم ہی سنبھال لو، مکہ بھی تم ہی سنبھال لو. دے دیے. کیوں دیا؟ آپ کو معلوم تھا ان سے دین کو نقصان نہیں. جذبات میں وہ منافق تھے، مرتد تھے، نہیں بولنا. کوئی منافق کے ہاتھ کرتے حوالے کرتا دی دین. وہ بھی امام حسن رضی اللہ عنہ جنتی زمانوں کے سردار حوالے کرتے جی. اور وہ بھی پیارے نبی ان کے بچپن میں سنا دیے تھے یہ بات. چھوٹے لڑکے تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ گود میں لے کے بازو بٹھا کے بولے یہ میرا لڑکا امت کا سردار، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے. بخاری ہے اور دونوں جماعتوں کو مسلمان کی بولے، یہ بھی مسلمان ہو، 2 مسلمانوں کی بڑی جماعت. اب کیا ہوا؟ کوئی بول سکتے امام حسن سے غلطی ہو گئی، نہیں کرنا تھا ان کے حوالے، بول سکتا، کوئی بھی سوچ سکتا. لیکن یہاں کیا ہے پیارے نبی کی حدیث، اللہ ان کے ذریعے صلح کرائے. اللہ کرانے کا مطلب اس صلح میں اللہ کی بھی رضا حاصل ہے. اور پیارے نبی ان کی شان بیان کر رہے ہیں. بتاؤ جان بچانے کے لیے دین کو تباہ کرتے تو یہاں تعریف کہاں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے دین بچانے، مال لٹانا ہو تو لٹا دو، جان لٹانا ہے تو لٹا دو، مگر دین بچاؤ. اور اللہ یہاں دین تباہ ہو رہا ہے، جان بچنے کے لیے راضی ہوگا. جبھی اللہ راضی ہوگا جبکہ دین بھی بچ رہا ہو، جان بھی بچ رہی ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا اللہ صلح کرائے گا میرے شہزادے سے. پیارے نبی جو بولے اس میں غیب ہو. پیارے نبی باضابطہ 2 مسلمانوں کی جماعت بولے. جذبات میں کوئی منافق میں بولنے کا یزید میں امیر میں فرق کر، یہ دینی جذبے میں غلطی ہو رہی تھی. مختصر ہے وہاں دین کا معاملہ، نفس کا معاملہ تھا. یزید کا
اس لیے بڑے بھائی نے حوالے کر دیا دین خطرہ میں تھا، دین بھی بچ رہا، جان بھی بچ رہی، چھوٹے بھائی نے جان دے دیا مگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ یہاں دین خطرے میں تھا، امت خطرے میں تھی، ان کی آخرت برباد ہو جانے والی تھی. دین گیا تو امت کی آخرت بھی تباہ ہوئی، ان کی آخرت بھی سمجھ، یہاں سلامت ہے وہاں تباہی. اتنا فرق سمجھ لو. انہوں نے صلح کیوں کیا؟ انہوں نے صلح کیوں نہیں کیا؟ یا دین خطرے میں تھا، وہاں دین خطرے میں. اور اس صلح سے امام حسین نے دنوں کی خفرت کو انہوں نے بھی اتفاق کیا. جتنے اہل بیت صحبت تھے سب نے اتفاق کیا، صحابہ تابعین جتنے تھے سب نے اتفاق کیا. اس صلح کے وہاں ہوتی اس سال کا نام ہی عام الجماع رکھ دیا گیا، اتحاد کا سال، جمعیت کا سال، لڑائی ختم، اختلافات ختم. اب سکون سے سیدنا امیر معاویہ بڑے بنا دیے. وہ جو شریعت کا حکم دے رہے ہیں پوری امت عمل کر رہی ہے. یہ شان سے اب اپن بولنے کی کیا فائدہ تھی جو سب بڑے بڑے راضی ہو گئے. اب اس کو نکال لیتے جبکہ پیارے بھی کچھ مت بولو گے، بولتے جا رہے ہیں ارے سب ہوا تو نکو بولو گے، نہیں ہوتا تو نکو بولو گے. اونگا مگر بڑے ہیں مت بولو، اللہ کے مت مانو، کیونکہ یہ دزبان کر دی. یزید کی جب بات آئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا جو خلافت کا مقصد تھا دین بچانا، امت کی آخرت سنبھالنا. اب یہ یزید خود اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے، امت کو کیا بچائے گا؟ پوری امت برباد ہو جائے گی، دین تباہ ہو جائے گا. اس لیے آپ نے یزید کو حاکم نہیں مانا. اس لیے تو لڑائی ہوئی یہاں تک کہ آپ نے اپنے غلاموں کو کربلا کے میدان میں شہید کرا دیا، اپنے شہزادوں اور خاندان والوں کو. خود اپنی عزت و عظمت والی عظیمت تھی جن کا ایک ایک خون کا قطرہ کیسی شان والا ہے، جس خون کے قطرے کو اللہ نے حبیب پاک کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عظمت والے دودھ سے بنایا. وہ عظمت والے پاکیزہ خون کو بھی آپ نے نچھاور کر دیا دین پاک کے مصطفیٰ کو بچانے کے لیے. وہ آپ نے قیامت تک پوری امت کو سنبھالا. یزید کو بڑا حاکم ہونے دیتے، ان کی دین برباد کرتا تو آج تک وہی سلسلہ چلا. خلفاء نے حبیب پاک کی پوری کوشش کو باقی رکھا. کتنی محنت کے بعد دین آگے بڑھا آپ جانتے ہیں. بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، کیا کیا مشکلات کے بعد پیارے نبی کے سچے عاشقوں نے، سچے وفاداروں نے ہر جگہ وفاداری کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا. کتنے مشکلات جھیلے، مال لٹایا، جان لٹایا، تب جا کے شریعت اسلام کا درخت اس کی شاخیں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیلی، زمین سے عرش الہی تک اسلام کا درخت بلند ہوا. ایسی اتنی محنتوں کو یزید چاہتا تھا اپنے ظلم کے حالے سے اس درخت کو کاٹ دے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ظالم ابھی میں ہوں، حبیب کا نواسا، میں کٹ جاؤں گا میرے نامہ جان کے لگا کے درخت کو کٹ. یہی راز ہے، انہوں نے اپنے آپ کو، شہزادگان کو، غلاموں کو کٹا لیا قیامت کی امت تک کو بچانے کے لیے. اس لیے قیامت تک کی امت بھی کبھی ایسے محسن اعظم کو نہیں بھولے گی. صرف محرم الحرام نہیں، سال کے ہر دن جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ہوگا، جہاں مصطفیٰ کا ہوگا وہاں انشاءاللہ. الحمدللہ ہوتے رہتے مسئلے. جتنا ذکر کریں گے ہمارے ایمان میں جلا ہوگی، ہماری روحانیت میں قوت آئے گی، ہماری دل کی تاریکیاں چھٹے گی. اور اس کے ساتھ ہم کوئی اہل بیت کرام کے نقش آپ نے شہادت کے موقع پر بھی نماز دور کا وقت تھا، نماز جمعہ کا وقت تھا، لیکن آپ جمعہ جماعت کے ساتھ آپ جماعت کے طرف اس وقت اس کے بدل دور کی ظہر کو نہیں چھوڑا. شمار لگی تک آپ کے سینے پہ بیٹھ گیا تو بلے ظالم پہلے تو سمجھا ہے نہیں جانتا کیا دن ہے. کہا جمعہ کے دن سارے خطیب صاحبان ممبروں پہ ٹھہر کے میرے راما جان کی عظمت ہے ان کی رسالت بیان کر رہے ہیں، اور تو ان کے نواسے کے سینے پہ بیٹھ کے حلق کاٹنا چاہتا کچھ تو آیا کر محشر کے میدان سے ڈر آنے والا وہ ڈرا ہے. سیاہ دل ہو گیا تھا، سب کو ذرا ماننے تھے تو بولے ٹھیک ہے جو کرنا چاہیں مگر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. کیوں؟ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز تو پڑھنے سکتے، جماعت میں جانا پورے زخموں سے چھو رہے پورا خون بہہ جاتا. اب جو جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کا بدلہ ظہر ہے، اور ظہر کے 4 رکعت ہے مگر آپ مسافر تھے کربلا کے میدان میں. مسافر کے لیے 4 کی 2 رکعت تو وہ 2 رکعت پڑھنے دو. یعنی اتنی زخموں کے بعد، اتنی تکلیف کے بعد بھی اللہ کی پاکیزہ عبادت کو نہیں. ہماری ساری عبادتیں ایک عبادت پر قربان ہوتا. ایسے مشکلات کے وقت امام کا نماز پڑھنے دے تو اس نے کہا پڑھ لو. آپ 1 رکعت پڑھے، دوسری بھی نہ پڑھے، آپ سجدے میں ہے گردن کا اس دن ذلیل اللہ تعالیٰ جس کو جہنم بناتا ہے. تو معزز سامنے کرام جہاں اعلیٰ درجے کی محبت و ادب کا چراغ روشن کرنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے.
ہمارے تقویٰ کے لیے ان کی سیرت طیبہ پر چلنا، ان کی اداؤں کو اپنا، ان کی طرح زندگی گزارنا. وہ تو اتنے زخموں میں چلچلا کی دھوپ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑے، کم سے کم پنکھوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں، ہواؤں میں تو نماز ادا کرنے کا، تاکہ لوگ دیکھ کے سمجھے امام حسین کا غلام. اللہ تعالیٰ ہماری مبارک محفل کو قبول فرمائے. انہی اہل بیت کرام کے نعرے مبارک کے صدقے میں ہم کو ایمان پر، اچھے اعمال پر، اچھے اخلاق، اچھی عادتوں پر قائم، اسی سعادت مندی کے ساتھ اسی سعادت مندی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہمارا خیال ہے، اسی کے ساتھ اے پاسی کے ساتھ حبیب پاک کے حوض کوثر کا جام میرے پیارے معصوم نورانی نواسوں کے پیارے ہاتھوں سے پینے کی سعادت عطا آمین. انہی کے نگاہ کرم اور شفاعت سے میں بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے سعادت مندوں میں آمین. اللہ ہم کو دنیا کی مصیبت سے بھی بچا لے، نیچے سے ہر سکرات کی تکلیفوں سے بچا لے، خبر کے عذاب سے بچا لے، نیچے نوڑے معیشت کی مصیبتوں سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، الزرات کے نازک راستے کے نقصانات سے بچا لے. ہم اپنی زہد و تقویٰ خوبیوں کی وجہ سے نہیں، تیرے حبیب نے ہم کو حکم دیا ہے اللہ سے جنت مانگو، اور جنت میں بھی جنت الفردوس مانگو. اے اللہ ہم تیرے حبیب کے حکم پر ہم انہی کے صدقے میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. تو تیرے حبیب کے نظمت و عفت والے نواسوں کے صدقے میں، انہوں نے تیری محبت میں، تیرے حبیب کی محبت میں، تیرے پاکیزہ قانون اور شریعت اور قرآن کی محبت میں اپنی عظمت اور عفت والے ایک ایک خون کا خطرہ بہا دیا ہے. ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، ہماری زندگیوں کو تیری مرضی کے موافق کر دے. ایسے راستے سے ہماری حفاظت فرما جس میں تیرا غضب و ناراض دے، ایسے راستے پر سعادت مندی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا اور خوش حمید بجاہ حبیب تصدیق الشریف صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.